بیٹیاں خدا کی قیمتی امانت ہیں۔ ان کا بچپن، تعلیم اور محفوظ مستقبل چھین لینا خدا کی مرضی کے خلاف ہے۔ یسوع ناصری کے نام میں جو سچا اور عادل ہے، آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام ادیب شہزاد ہے اور آج کی اس ڈیووشنل تھاٹ میں ہم ایک حساس مگر نہایت ضروری سوال پر غور کریں گے۔ کیا مسیحی لڑکی کسی غیر مسیحی لڑکے سے شادی کر سکتی ہے؟ بائبل اس بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ اور ساتھ ہی ہم ایک تشویشناک معاشرتی مسئلہ یعنی کم عمر مسیحی بچیوں کی شادی کے بارے میں بائبلی اصولوں کی روشنی میں بات کریں گے۔ بائبل کے مطابق شادی صرف محبت کا نام نہیں بلکہ خدا کے سامنے ایک مقدس عہد ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ میاں بیوی روحانی طور پر ایک ہوں تاکہ وہ مل کر خدا کی مرضی کو پورا کریں۔ قرنتھیوں کے دوسرے خط 6 باب اور 14 آیت میں پولس رسول فرماتے ہیں، بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت۔ آمین۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایماندار کو اپنی زندگی کے سب سے اہم رشتے یعنی شادی میں ایسے ساتھی کا انتخاب کرنا چاہیے جو ایمان میں اس کے ساتھ ہو، کیونکہ شادی صرف 2 افراد کا نہیں بلکہ 2 روحوں کا میلاپ ہے۔ جب ایمان مختلف ہو تو عبادت، دعا، کلیسیا میں شمولیت اور بچوں کی روحانی تربیت میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ یعنی مسیحیت کسی دوسرے مذہب میں شادی سے منع فرماتی ہے۔ قرنتھیوں کا ہی پہلا خط 7واں باب اور 39 آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ شادی صرف خداوند میں ہونی چاہیے۔ بائبل یہی سکھاتی ہے کہ مسیحی زندگی کا مقصد خدا کو جلال دینا ہے۔ ایسا رشتہ جو ایمان کو کمزور کرے خدا کی کامل مرضی کے مطابق نہیں سمجھا جاتا۔ پاکستان میں حالیہ قانونی اور سماجی حالات میں یہ بات باعث تشویش ہے کہ بعض صورتوں میں کم عمر مسیحی بچیوں کی شادی جیسے معاملات سامنے آئے ہیں۔ کم عمری میں شادی نہ صرف انسانی وقار اور آزادی کے اصولوں کے خلاف ہے بلکہ بائبل کی تعلیمات کے بھی برعکس ہے۔ بیٹیاں خدا کی قیمتی امانت ہیں۔ ان کا بچپن، تعلیم اور محفوظ مستقبل چھین لینا خدا کی مرضی کے خلاف ہے۔ بائبل ہمیں انصاف اور رحم کا راستہ دکھاتی ہے۔ میکا کی کتاب 6 باب اور 8 آیت میں خدا انسان سے بس یہی چاہتا ہے کہ وہ انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ آمین۔ ایک مسیحی کے طور پر ہمیں محبت کے ساتھ مگر دلیری سے سچائی کا ساتھ دینا چاہیے۔ ایمان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر انسان، خاص طور پر کمزور اور کم عمر افراد کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ خدا چاہتا ہے کہ معاشرہ انصاف پر قائم ہو، جہاں کسی پر جبر نہ ہو اور ہر بچہ محفوظ ہو۔ خدا کی مرضی ہمیشہ بہترین ہوتی ہے اور اس کی رہنمائی ہمیں ایسی زندگی کی طرف لے جاتی ہے جو برکت، امن اور روحانی ترقی سے بری ہوتی ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا ہماری نوجوان نسل کو حکمت دے کہ وہ اپنے فیصلوں میں خدا کی مرضی کو پہچان سکیں، ہمارے معاشرے میں انصاف قائم کرے اور ہر بیٹی کو محفوظ اور باعزت مستقبل عطا فرمائے۔ آمین۔